نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أو إطعام في يوم ذي مسغبة. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے اپنی گردن کو آزاد کروانے کے جو طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروانے کے مترادف ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، پلایا نہیں۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا کہ اے رب العالمین، تو کھلانے والا ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی، تجھے تو پیاس نہیں لگتی، یہ معاملات تو تیرے نہیں ہیں۔ رب العالمین فرمائے گا کہ ہاں، مطلب کہ میرا بندہ بھوکا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، میرا بندہ پیاسا تھا اور تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ جس بندے کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھائے۔ جس بندے کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی چیز بناتے ہو، ترکاری سالن وغیرہ، تو اس میں شوربہ اور پانی کی مقدار زیادہ کرو۔ اگرچہ تم جلا ہوا کھروڑا پایا ہی کیوں نہ پکاؤ، اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تم اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی دے سکو۔ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں یہاں تک ترغیب دیتا ہے کہ اپنے بچوں کا کھانا جس نے مہمان کو کھلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنوں کا حق تھا پھر دوسروں کا حق تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کو بھوکا چلا دیا، اور اپنے بچوں کے نوالے تو نے کسی جوان تندرست آدمی کو کھلا دیا۔ وہ تو گزارا کر سکتا تھا، تیرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ بلکہ یہ عمل جب کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں بھوک ہی کیوں نہ ہو، خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ بھائیو دوستو، ہم جس نبی کے امتی ہیں اور ہم جن صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ان کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ وہ اپنے منہ کے نوالے بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ امہات المؤمنین، ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس سال بھر کا راشن آتا۔ جب فصلیں پکتی، ان کو منوں کی مقدار میں کھجور اور ستو دے دیے جاتے کہ یہ آپ کے پورے سال کا راشن ہے۔ وہ کیا کرتی کہ اپنی لونڈی کے ذریعے، غلام کے ذریعے شام ہونے سے پہلے پورے سال کا راشن تقسیم کر دیتی۔ پھر پورا سال گزر بسر کس پہ ہوتا؟ اللہ پہ توکل۔ غلام یہاں تک کہتا کہ آپ نے یاد ہی نہیں کروایا، آج روزہ تھا، افطاری کے لیے کوئی چیز ہی رکھ لیتے، افطاری کے لیے کوئی چیز ہی رکھ لیتے۔ بھائیو، میرے گھر کے اندر میرے دسترخوان پہ اگر اچھے اچھے رنگ برنگے کھانے سجے ہوں، اور میرے قرب و جوار کے اندر کوئی ایسا مزدور ہو، ایسا غریب اور ایسا سفید پوش ہو کہ میں جان بوجھ کر چشم پوشی کیے بیٹھا ہوں، میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں، تو بتلائیے میرے روزے مجھے کیا سبق دیتے ہیں، مجھے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آپ لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہو، اسی لیے راتوں کو
تراویح اور دن کو اٹھ کر روزہ رکھنے والے ہو، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے ہو، یہ آپ کا ادارہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا گھر، اس کے اندر ایک سلسلہ چلتا تھا افطاری کا، اور وہ آپ بھائی ہی اس کو چلاتے تھے۔ ظاہر ہے باقی تو آپ کے خادم ہیں، ہم سب خدمت کر رہے ہیں اس دین کے، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی، یہ سب آپ بھائی مل کر چلاتے تھے پہلے بھی، اور اب بھی آپ ہی اس کو شروع کیجئے۔ آپ سب ساتھی مل کر اگر یہاں پر افطاری کا انتظام کریں کہ مناسب افطاری ہو، اور اس کے بعد جو مزدور جو مستحق ہے جیسا بھی ہے، مسافر ہو گزرتا ہو، جو کھانا کھاتا اس کو کھلائیے اس کو کھانا، اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ امام حماد بن ابی سلیمان، امام دابی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں نقل کیا کہ بڑے مالدار آدمی تھے، اللہ نے بڑا مال دے رکھا تھا، روزانہ 500 افراد کو افطاری کروایا کرتے تھے، اور ان کو ساتھ کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، اور جب عید آتی تو ہر ایک کو 100 درہم تحفہ دیا کرتے تھے کہ اس کو اپنی ضروریات پہ استعمال کر لو۔ بھائیو دوستو، آئیے سب مل کر اس افطاری میں حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ایک حصہ ڈالتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن کی مکمل افطاری کا جو انتظام ہے وہ اللہ کی توفیق سے میں اپنی طرف سے کروں گا۔ اب باقی 27 بندے ایسے چاہیے، یا ایک بندہ اللہ کا ایسا اٹھے جو کہے کہ روزانہ یہاں سے ہم مسافروں کو جو بھی کھانا کھانا چاہے، وہ روزے دار ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو، اللہ کی مخلوق ہے، جب میرا رب ان کو دیتا ہے تو ہم کیوں روکیں؟ رب کالے کافر کو بھی دیتا ہے، ہم کیوں روکیں ہاتھ کسی کا؟ جو یہاں پہ کھانا کھانا چاہتا ہے اللہ کے گھر پہ آ کے وہ کھائے۔ دنیا درباروں پہ کھلاتی ہے جا کے، دنیا فحاشی والے مقاموں پہ سیاست کے جلسوں پہ کھانے کھلا دیتی ہے، یار آپ اللہ کے گھر پہ نہیں کھلا سکتے؟ آنے دو، کوئی نماز نہ پڑھے کھانے کھا کے چلا جائے، اللہ کے گھر سے کھائے گا، ہمیں اجر ملے گا۔ کتے کو پانی پلانے سے اگر کوئی عورت جنت میں جا سکتی ہے تو انسان کو کھانا کھلانے کا کوئی اجر نہیں ہے۔ میں اللہ سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں، انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں سے ہی توقع رکھتا ہوں کہ 27 بندے ہو جائیں، یا ایک اللہ کا بندہ، 2 بندے، 4 بندے اٹھ کے یہاں پر مناسب انتظام ہوگا افطاری کا، تمام ساتھی مل کر یہ اہتمام کریں۔ بلکہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر کچھ ساتھی افطاری میں ایسا انتظام کریں کہ جس میں ذمہ داری اور بوجھ نہ بنے کسی پر، تو افطاری بھی اگر کوئی غریب مسکین یہاں پر اگر کرنا چاہے تو آئے کرے، نہ رکھے کوئی روزہ، روٹی کھا لے، کوئی بات نہیں، آئے۔ کھانا کھلانے کا اجر کتنا ہے؟ اسلام نے یہ کہا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ صرف مومن کو کھانا کھلانا، جب بھوک لگی ہے کسی کو، کوئی مر رہا ہے، پھر تو انسان اور جانور میں بھی فرق نہیں، پھر تو جانور کو بھی کھلانے اور پلانے کی ترغیب ہے، تو پھر انسان۔ تو اس لیے آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہمت کریں اور بعد میں مل لیں، تاکہ ان کے نام جو ہے وہ ضبط تحریر میں آ جائیں اور آسانی سے اس خیر کے سلسلے کو شروع کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔